دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سابقہ خاتون اول بشریٰ بی بی عرف پنکی پیٹنی کے حوالے سے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ ان کی جادو ٹونوں کی داستانیں جو زبان زد و عام ہے، چند دن پہلے ان کی آڈیو لیک ہوئی جس میں بشریٰ بی بی کو مرشد کہا جا رہا ہے۔ اس مرشد نے ہمارا پورا پاکستان چلایا، آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے عمران خان کو اپنی انگلیوں پر نچایا، اللہ کے نام پہ حاصل کی گئی اس ریاست میں کس کس حد تک شرک کیا گیا، اور خان صاحب کو یقین دلایا جاتا رہا کہ اس مرشد کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنے۔ حالانکہ ان کی اصل مرشد تو اسٹیبلشمنٹ تھی جن کا خیال تھا کہ شاید اب پاکستان کو ٹھیک لیڈر نصیب ہو گیا ہو، اب وہ غلطی کر بیٹھے کہ غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے خدا کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا۔ خان صاحب کے بھی جادو کے خسار سے نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے، جب سب تدبیریں اور جادو دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس وقت خان صاحب کی تیسری شادی بھی ناکام ہو جائے گی۔ پھر اپنے آپ کو سیاست میں زندہ کرنے کے لیے وہ اپنی تمام ناکامیوں کی ذمہ داری اپنی تیسری زوجہ پنکی پیٹنی پر ڈالتے ہوئے ہمیشہ کی طرح پھر معصوم بن جائیں گے۔ محکوموں کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامت۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ ہندوؤں میں بہت مشہور بہت بڑے بڑے جادو کے ماہر تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کے مقاصد سے نہ ہٹا سکا، نہ ہی پاکستان بننے سے روک سکا۔ یہ شعر تو قائد اعظم پر صادق ہوتا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ذہن انسانی اپنی عہد طفولیت میں غیر معمولی چیز سے بھی بے حد متاثر ہو جاتا تھا۔ بہت اونچا پہاڑ، بہت چوڑا دریا، کوئی بہت بڑا درخت، گرج، سیاہ بادلوں کی چمک، سب کچھ عجائب اور غرائب کے مظاہر تھے۔ جب انسان نے دو پتھروں کو رگڑنے سے پہلے یہاں آگ پیدا کی تو فرتے حیرت سے سجدہ ریز ہو گیا۔ اپنے سے بڑی قوت والا انسان اس کے نزدیک انسان ہی نہیں، دیو تھا۔ لیکن اب کیا ہو گیا؟ مجھے تو اب بھی انسان عہد طفولیت میں ہی لگتا ہے، جو اپنے سے بڑی قوت والے انسان سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو انسانیت کے مقام سے گرا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو آزادی عطا کی، اس کو اس کے مقام سے آشنا کرایا، لیکن آج کے دور کا انسان پھر اپنے آپ کو پستیوں میں گرانے پر تلا بیٹھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ہستی دنیا میں آئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی جس دن وفات ہوئی اس دن سورج اور چاند میں سے کسی کو گرہن لگ گیا، تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ اجرام فلکی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں دکھی ہیں۔ اس پر رسول اللہ نے انہیں فوراً ٹوکا کہ سورج یا چاند کے گرہن کا ہونا قانون کی فطرت کے مطابق ہے، ان میں کسی کی بھی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ انا بشر مثلکم، یعنی میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کہتے ہوئے سورۃ انعام کی یہ آیت پڑھی، اگر میں اپنے رب کے قوانین کی خلاف ورزی کروں تو میں بھی اس کے الم انگیز نتائج عواقب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن کے شعور اور سمجھ کے بعد بقول اقبال انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کو قرآنی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پیر و فقیروں کے آستانوں پر جھکنے کی بجائے اپنے دل و دماغ کو مسلمان کریں، ورنہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔